آج کی نشست میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 سپارے مکمل ہو گئے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس میں مبالغہ یعنی کیا گیا ہے صفت رحمت کا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحمن اپنے بندوں پر از حد لطف و عنایت فرمانے والا۔ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ پیدا فرمایا، اور دوسرا احسان اور لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وادی دلالت میں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسباب سعادت سے بہرمند فرمایا۔ پھر تیسری ذرا نوازی یہ کہ یوم حشر ان سب کی بخشش و مغفرت بھی فرما دے۔ پھر فرمایا علم القرآن، کہ اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ علامہ ایسا فعل ہے کہ عربی زبان کے اندر فعل جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے کہ جو فعل لازم کہلاتا ہے، اور ایک فعل ہوتا ہے جو فعل متعدی کہلاتا ہے۔ فعل متعدی بنیادی طور پر مفعول کو چاہتا ہے، بغیر مفعول کے فعل متعدی کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ جیسے علمہ فعل متعدی ہے کہ سکھایا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سکھایا، لیکن یہ وہ فعل ہے کہ جو ایک مفعول کو نہیں چاہتا بلکہ دو مفعول کو چاہتا ہے۔ علمہ سکھایا، کس کو سکھایا؟ تو دو مفعول آئیں گے تو بات مکمل ہوگی۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سکھایا آدم کو کیا؟ اسماء۔ جب تک دو مفعول نہیں آئیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علامہ کے بعد دو مفعول کا آنا ضروری ہے، بغیر دو مفعول کے آئے یہاں پر بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر سورہ رحمان کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ علامہ کے بعد فرمایا علم القرآن، کہ ہم نے قرآن سکھا دیا۔ یہ ایک ہی مفعول آیا ہے یہاں پر، دوسرا مفعول نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا مفعول نہیں ہے، سکھایا قرآن، پھر بھی ایک سوال باقی کس کو سکھایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا مفعول جو ہے وہ اس قدر مشہور ہے کہ اس کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا ذکر کیے سب کو پتہ ہے کہ کس کو سکھایا۔ یہ دیکھیے جب محبوب کی بات آ جائے تو خالق کائنات نام لینا تو بہت دور کی بات ہے، اس قدر اکرام فرماتا ہے اپنے محبوب کا کہ استعارے اور کنائے کے اندر محبوب کا ذکر ہو رہا ہے کہ علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ مصطفیٰ کریم کو سکھایا۔ خلق الانسان، فرمایا انسان کامل کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر انسان سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس یہاں پر انسان سے مراد جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہاں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ سوچیں کہ قلب مصطفیٰ کتنا مضبوط قلب ہے اور کتنا محفوظ قلب ہے کہ وہ اپنی جگہ ابھی تک مضبوطی پر قائم ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم کے قلب کی وساطت سے امت کے اندر امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہر کسی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، اہل تشیع کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، وہ قرآن یاد نہیں کر سکتے۔ قادیانی کو حاصل نہیں ہوتی، وہ قرآن یاد نہیں کر سکتے۔ کسی بد مذہب باطل نظریے والے کو یہ قرآن یاد نہیں ہوگا۔ یہ قرآن یاد ہوگا تو صرف اور صرف عاشق مصطفیٰ کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذرا غور تو فرمائیے کہ علم القرآن، توجہ ہے کہ سیکھنے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
طالب علم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدا روحی و قلبی۔ معلم کون ہے؟ خالق کائنات، جی خالق کائنات، خالق ارض و سما۔ تو شاگرد مکہ کا امی ہے، استاد عالم الغیب و شہادہ ہے، اور پڑھایا کیا ہے؟ قرآن۔ بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، دروازے کے پیچھے کا نہیں پتہ، پردے کے پیچھے کا نہیں پتہ، میں نے کہا بھائی میرے، شاگرد مکہ کا امی ہے، سکھانے والا عالم الغیب و شہادہ ہے، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہے، تو کمی کہاں ہے؟ اگر شاگرد میں کمی ہو تو حرف کس پہ آتا ہے؟ طالب علم فیل ہوگا، سر آپ بتائیں نا، آپ کے طالب علم فیل ہوتے ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس رابطہ کرنے؟ نہیں آتے۔ بہت سارے یہاں استاد بھی بیٹھے ہوئے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی کیمسٹری کا ہے، کوئی میتھ کا ہے، کوئی بایولوجی کا استاد ہے۔ جب آپ کے شاگرد فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اماں ابا آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے، ایڈمنسٹریٹر سارے کے سارے آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھایا بچے کو۔ بچے سے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا نا، یہ عقل کے اندھے اعتراض کر رہے ہیں تو رسول اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اگر رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو پھر اعتراض اللہ پہ بنتا ہے کہ اللہ نے پڑھایا کیسا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، پھر تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے۔ اب ان کی توحید جو ہے نا ڈانو ڈول ہونے لگتی، یہ توحید کا پارٹ جو پڑھاتے ہیں اور توحید کا چورن بیچتے ہیں، اس چورن کی آڑ میں دراصل یہ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کا بغض پڑھاتے ہیں۔ ان کو اگر تکلیف ہے تو حضور کی ذات سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ کہا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ محبوب ان کو قرآن سے اعتراض نہیں ہے، ان کو اللہ سے اعتراض نہیں ہے، ان کو اگر تکلیف ہے نا تو بغض ہے، جو الجھن ہے، جو درد ہے، ان کا وہ تیری ذات سے ہے، تیری ذات سے ہے۔ کوئی بھی چیز جو تیری ذات کے ساتھ نسبت رکھتی ہے انہیں اس سے اعتراض ہے۔ ارے بھائی میرے، جب پڑھانے والی ذات عالم الغیب و شہادہ ہے جو سراپا، اور پھر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ، اور قرآن جو سراپا رحمت ہے، جو مجسم ہدایت ہے، جو نور علی نور ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس کے بارے میں فرمایا ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک اور تر بات ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو، کوئی بڑی اور چھوٹی ایسی بات نہیں جو اس میں نہ ہو۔ جب کائنات کی ساری اشیاء کا علم اس کے اندر موجود ہے اور یہ کتاب محمد مصطفیٰ کو پڑھا دی گئی ہے، تو اب کس چیز کی کمی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کون سی کمی کی بات کر رہے ہو؟ آئیے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں حساب کتاب سے سورج، اب یہ دو جملوں میں ایک پورا فلسفہ ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، کہتے ہیں حساب کتاب کے پابند ہیں کہ اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اس کی ایک منزل مقرر ہے، وہ اپنی منزل پر سفر کرتا ہے۔ زمین کے زیادہ قریب آ جائے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، زمین سے ذرا دور چلا جائے تو گرمی کم ہو جاتی ہے، زیادہ آ جائے تو کھیتیاں پکنے کے بجائے جل جاتی ہیں، دور چلا جائے تو بجائے سردی ہونے کے برف باری ہونا شروع ہو جاتی ہے، برف جمنا شروع ہو جاتی ہے، انسانی زندگی منجمد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اس خالق کائنات نے بحسبان ایسے حساب و کتاب طے کیا ہوا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، یہ چاند اور سورج اپنے حساب کتاب سے منزل پر چلتے ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کرتے، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ ان کو کہا کہ تمہاری یہ منزل ہے، بس اپنی منزل پہ چلتے رہو۔ کب تک چلتے رہو؟ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کب تک چلتے رہو، وہ چل رہے ہیں، جس دن حکم ہوگا اس دن رک جائیں گے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور کہا کہ تارے اور نجم کہتے ہیں تارے کو، اور شجر کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو، یسجدان دونوں کے دونوں جو ہیں وہ سجدہ گزار ہیں۔ پروردگار عالم، یہاں پر شجر سے مراد عام درخت نہیں ہے جو آپ عربی میں کہتے ہیں، بلکہ یہاں شجر سے مراد یہ ہے کہ جس کا تنا ہو اور جس کے اندر پھل پھول ہوں، درخت کے پتے ہوں۔ اور نجم سے ایک مراد علامہ آلوسی نے یہاں یہ بیان فرمائی
کہ ویسے تو نجم کا مطلب تارا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نجم سے مراد تارا نہیں ہے، بلکہ نجم سے مراد جڑی بوٹیاں ہیں جو خضرا و گھاس اگ جاتی ہیں۔ بلکہ اگر آپ یہ سرسبز و شاداب گھاس کو کہیں تو یہ بھی نجم سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو تارے بھی اور زمین پہ اگنے والی جڑی بوٹیاں بھی سب کے تب ایک نظم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، علمہ، قرآن بھی سکھا دیا اور قرآن کا بیان بھی سکھا دیا۔ اچھا بیان، میں اگر دو لفظوں میں مختصر سی بات یوں کروں کہ بچہ بولنا کب سے شروع کرتا ہے؟ 2 سال، 2 سال سے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن 60 سال کی عمر تک اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں کیا بولنا ہے۔ بولنا تو وہ 2 سال سے شروع کر دیتا ہے، لیکن 60 سال تک یہ نہیں پتہ ہوتا کہاں کیا بولنا ہے۔ تو کہاں کیا بولنا ہے اور کب کتنا بولنا ہے، علمہ البیان، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ یہ محبوب اتنا بولنا ہے اور اتنا نہیں بولنا ہے۔ اس طرح فرمایا والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر خاص طور پر علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا زمین کیسی تخلیق فرمائی، ہر قسم کا جاندار، چاہے وہ زمین پہ چلنے والا ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والا ہو، چاہے وہ پانی میں تیرنے والا ہو، ہر کسی کے لیے زمین اس کے حساب سے ہے۔ تو ایسی چیز ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے؟ یہ صرف اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ کے ذمہ کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ زمین کو ایسا بنایا ہے، والارض، ایسی زمین بنائی ہے کہ ہر جاندار آرام سے اس میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مناسب ہوا ہے، روشنی ہے، پانی ہے، اشیاء خردنوش ہیں، آسائش و آرام ہے، دیگر لوازمات ہیں، ہر شے اپنی ضروریات کی زندگی حاصل کرتی ہے، طبعی مقاصد کو پہنچتی ہے۔ انام کہتے ہیں بنیادی طور پر مخلوق کو۔ یہاں سے اشتراکیت کی نفی ہوتی ہے، اشتراکیت، کیپٹلزم، اشتراکیت کی اینک لگا کر قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس جگہ پہ آ کے جو ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وہ زبردست قسم کی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ انہوں نے لغت عرب کے ساتھ بھی زیادتی کی، انہوں نے ترجمہ لفظ انعام جو ہے نا، انعام کا ترجمہ کیا ہے انسان۔ ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان میں انعام کا ترجمہ انسان کرنا ہی جہالت ہے۔ انعام مخلوقات کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ہر قسم کی مخلوقات، ہر جاندار کو انعام میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ اشتراکیت کے علم برداروں کو اپنا باطل نظریہ یہاں سے ثابت کرنا تھا، تو قرآن کی یہ آیت پیش کرتے اشتراکیت کی تعلیم دیتے کہ دیکھو قرآن کے اندر، یہ جو میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو باطل عقائد اور باطل نظریات کے لوگ اپنے باطل نظریے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں۔ فرقہ جہمیہ، فرقہ معتزلہ، فرقہ خوارج، فرقہ ارجائیہ، ان تمام گمراہ فرقوں نے قرآن مجید کو ہی بیس بنایا۔ عبداللہ ابن سبا کی جو طبائی تحریک تھی، اس طبائی تحریک کا جو غنڈہ ہے عبداللہ ابن سبا، اور عبداللہ ابن سبا اینڈ کمپنی کے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن مجید ہی پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ خوارج حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کو اوپر حکم کفر لگاتے تھے، کہتے تھے علی کافر ہے، کھلم کھلا کہتے تھے، اور قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے۔ تو آج اگر مرزا پلمبر قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے، مرزا پلمبر کا کمال کیا ہے؟ مرزا پلمبر کا جو ہے کہنا چاہیے کہ کمال تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مرزا پلمبر کی جو شرارت ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے عقائد جو ہے نا وہ سنیوں کو پڑھ کے سناتا ہے، سنیوں کے عقائد وہابیوں کو پڑھ کے سناتا ہے، وہابیوں کے عقائد شیعوں کو پڑھ کے سناتا ہے، شیعوں کے عقائد اہل حدیثوں کو پڑھ کے سنائے گا، اہل حدیثوں کے اس کو اس سے لڑواتا ہے، اس کو اس سے لڑواتا ہے، ادھر سے ادھر لڑواتا ہے، آپس میں لڑوانے کا کام کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے نہیں سنائے گا کہ قرآن مجید پڑھ کے سنائے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے،
یہ خوارج بھی یہی کام کر رہے تھے کہ خوارج نے بھی یہی کہا کہ جناب علی کافر ہے. لوگوں نے کہا بھائی علی کہتے کافر ہے؟ کہ علی نے اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا. ان الحکم الا للہ، علی کہتا ہے کہ وہ حاکم ہے، حالانکہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا نے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان سے ساتھ بات چیت کرو اور ان کو بتاؤ ان الحکم الا اللہ کا اصل مطلب کیا ہے. اور پھر جب عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مناظرہ ہوا، آپ نے قرآن مجید کی ایسی شاندار دلیل پیش فرمائی. آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کر دوں حاکم تو کیا تم مان جاؤ گے؟ 3000 خوارج تھے، 3000. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن سے دلیل پیش کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھو میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن خِفْتُمْ، کہ جب تمہیں اندیشہ ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی کا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. وہی لفظ حکم استعمال کیا ہے. ایک حکم عورت کی طرف سے آئے، ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، دونوں حکم بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سولو کریں میاں بیوی کے. تو جب میاں بیوی کے گھریلو مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکم بنانا جائز ہے تو مدینے سے لے کر وہ افغانستان کے اس کنارے تک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکم کی ضرورت نہیں. تو 3000 خوارج جو تھے وہ واپس حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کے دروازے پہ واپس آ گئے، بیعت کری. سوائے چند ایک بدبختوں کے، انہی بدبختوں کی اولاد آج ہم بھگت رہے ہیں ہمارے سامنے، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے اشتراکیت کو ثابت کرنا یہی بہت بڑی جہالت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جہلا کی جہالت سے ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے. مال پئی کا حکم بیان فرمایا گیا سورہ حشر کے اندر، اور مال پئی کے احکام کو بیان کیے کہ پئی کیا چیز ہے. موٹی سی بات بتا دوں میں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہے مال پئی. مال غنیمت کی تعریف یہ ہے کہ جو اسلامی عسکری فوج باقاعدہ لڑائی لڑے اور لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اسلامی عساکر جب میدان جنگ میں پہنچے تو اسلامی عساکر کی باقاعدہ فائٹ نہ ہو، صرف فوج کی دہشت سے اور فوج کے روب دبدبے سے وہ کفار کی فوجیں بھاگ جائیں اپنا مال چھوڑ کر، تو بغیر لڑائی کے جب یہ مال ہاتھ میں آئے گا تو اس کو کہتے ہیں مال فی. کیا کہتے ہیں؟ یہ سنیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. فرمایا کہ پس آیا ان پر اللہ کا قہر اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دل میں کتنے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. کافر آج بھی مسلمان سے ڈرتے ہیں، آج بھی مسلمانوں سے، اگرچہ کہ مسلمان بے عمل ہی صحیح، لیکن وہ بے عمل مسلمان سے بھی ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کی سننے والے. تو یہ روب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے اسی کے متعلق قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے روب ڈالا ہے، چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے. یعنی اہل ایمان کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہوتا، اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، نیزے نہیں ہیں، بھالے نہیں ہیں، کوئی عددی برتری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دو چار کرتا ہے. اور اب روب اور دبدبے کی وجہ سے جب اسلامی عساکر کے روب کی وجہ سے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، لڑائی نہ ہو، اب جو سامان ہاتھ میں آئے گا اس کو کہیں گے مال فی. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے 28واں پارہ سورہ حشر میں بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ
نے تسلط بخشتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے، اور ما افا اللہ، جو مال پلٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں، تو وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، اور ایک پوری فہرست بیان کر دی کہ وہ ان سب لوگوں کا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تاکہ یہ مال جو ہے نا گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان، بلکہ یہ دولت مندوں کا گھیرا توڑ کر غریبوں کے پاس بھی مال پہنچے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال فی کے احکام بیان فرما دیے کہ مال فی کے احکام یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رسول کے قریب ترین رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مساکین کا ہے، مسافروں کا ہے، مال فی۔ تو اب جب مال فی کا حکم قرآن مجید کے اندر واضح طور پر آ چکا ہے، تو اس کے بعد یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ خیبر جو فتح ہوا وہ بغیر کسی جنگی اور لڑائی کے فتح ہوا، لہذا وہاں خیبر کے جو باغات ہاتھ آئے وہ سارے کے سارے مال فی تھے، لہذا وہ سارے کے سارے مال فی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق خیبر کے باغات اس آیت کے مطابق غریبوں میں تقسیم کیے اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیے۔ اسی خیبر کے باغات میں ہی باغ فدق ہے۔ اب آگئی سمجھ میں؟ یہ جو باغ فدق کا رونا روتے ہیں، تو باغ فدق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق سے جس طرح اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کیا، صدیق اکبر نے اسی کو برقرار رکھا، عمر نے اسی کو برقرار رکھا، عثمان نے اسی کو برقرار رکھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے غبن کیا، دھوکہ کیا، تو وہ غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں۔ ورنہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب حضرت علی تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور ریاست کی زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو پھر ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ سارا کا سارا فدق اٹھا لیتے کہ بھئی یہ تو میرا ہے، میری بیوی کا ہے، بیوی کی وراثت میرے پاس آنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا میں اس فدق کو اسی طرح تقسیم کروں گا جیسے رسول اللہ نے تقسیم کیا، جیسے ابو بکر نے تقسیم کیا، جیسے عمر نے تقسیم کیا، جیسے عثمان نے تقسیم کیا، میں بھی اسی طریقے سے تقسیم کروں گا۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی مکرم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں حاضر ہوں تو آپ ان سے اس بات پر بیعت کریں۔ 7 باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بچوں کا قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بہتان نہیں لگائیں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، ہر معروف اور نیک کام میں آپ کی فرما برداری کریں گی۔ یہ 7 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منوائیں، اور اللہ نے فرمایا محبوب ان 7 باتوں پر فبایعہن، ان سے بیعت کریں۔ تو اب بیعت کیسے کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اس طرح کی کہ پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اور پانی کے بھرے پیالے کے اندر اپنا دست مبارک آپ ڈالا، اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اپنا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا۔ کبھی آپ نے کپڑا ہاتھ میں پکڑا ایک جانب سے، دوسری جانب سے خواتین نے کپڑا پکڑا، اور دست مبارک سے کپڑا لے کر کپڑا پکڑ کے بیعت کری۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو جب رسول نے ہاتھ نہیں لگایا تو آج کل کے پیر کی کیا حیثیت ہے جو غیر عورت کو ہاتھ لگا رہا ہے؟ یا ہمارے یہاں پیروں نے تماشا لگایا ہوا ہے، اور پیر جمن شاہ اور چمن شاہ، منگل شاہ اور بدھ شاہ حاضر موجود ہیں، اور انٹیریئر سندھ میں اور پنجاب میں تو میں دیکھتا ہوں کہ پیروں نے وہ تماشا مچایا ہوا ہے۔ ان پیروں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا، اہل سنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ ان پیروں کی وجہ سے دین برباد ہوتا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل برگشتہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہر پیر جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ پیر کہلانے کا لائق نہیں۔ پیر نائب رسول ہوتا ہے، ایسا غنڈہ بدماش پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ایسے شخص کی اگر آپ نے بیعت کر بھی لی تو وہ بیعت ہوئی نہیں۔ پیر آپ اس کو بنائیں جو قرآن و سنت کا جاننے والا ہے، جاہل آدمی پیر نہیں ہو سکتا۔ خالی ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لینے سے اور گلے میں مالائیں ڈالنے سے اور لمبے لمبے بال رکھ لینے سے کوئی پیر نہیں بن جاتا۔
ولی نہیں بن جاتا. ولی وہ بنتا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے. پیر صاحب کو ناظرہ قرآن پڑھنا تو آتا نہیں. ناظرہ قرآن پڑھو سنو پیر صاحب سے. تو ایسا اگر کسی سے بیعت کیا ہوا بھی ہے تو ایسے پیروں کو آپ دور سے سلام کریں, اور کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان جو صحیح العقیدہ ہو, بد عقیدہ نہ ہو, ناصبی نہ ہو, رافضی نہ ہو, خارجی نہ ہو, بالکل عقیدہ اہل سنت, مسلک حق, مذہب مہذب, امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماننے والا ہو, اس کو اپنا پیر بنائے. انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضور مفتی اختر رضا خان صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو شاد کام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماہ رمضان